بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرافع سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے۔ اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شوگر کی سب سے زیادہ لکھی جانے والی دوائی، یعنی کہ سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں دوائی استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے میٹ فارمن۔ شوگر کی یہ دوائی بہترین سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ بہترین ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ جو گلوکوفیج ہے وہ گردے خراب کر دیتی ہے۔ گلوکوفیج جو ہے وہ میٹ فارمن ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اینی ہاؤ میٹ فارمن جو ہے یہ بائی گوانائڈ گروپ کی دوائی ہے۔ اس گروپ میں ایک ہی میڈیسن ہے، اس کا نام ہے میٹ فارمن۔ پاکستان میں زیادہ تر یہ گلوکوفیج کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ دوائی صرف ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں استعمال نہیں ہوتی، اس کے اور بھی بہت سارے استعمال ہیں، جیسے پولیسسٹک اویرین سنڈروم، بعض لوگ اس کو آٹزم الزائمرز ڈیزیز میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت زیادہ اسٹیرائڈ استعمال کرواتے ہیں بلا وجہ، اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ اور اسی طرح جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہوتی ہیں، جو مجنون لوگوں کی دوائیاں ہوتی ہیں، جنون والے جنہیں کہتے ہیں، تو ان کے استعمال سے بھی بعض لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے، اس میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس دوائی کا جو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ پری ڈائبیٹکس میں استعمال ہو سکتی ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں میں استعمال ہو سکتی ہیں، یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز ملیٹس میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور پیڈز بچوں میں جو ڈائبٹیز ہے نا ٹائپ 2، اس میں بھی یہ بچوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور سیف ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں۔ سائیڈ افیکٹس اس کے یہ ہیں کہ یہ بہت تھوڑے سے مریض ہیں جن میں یہ پیٹ کو تھوڑا ڈسٹرب کر دیتی ہے، بعض لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں، بعض کو موشن لگ جاتے ہیں، یا بعض کو بس تھوڑی سی گیس وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اگر دوائی کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوائی کو شروع میں لو ڈوز میں شروع کریں، یعنی کہ 250 ملی گرام والی گولی یا 500 ملی گرام والی گولی شروع میں چند دن صرف ایک گولی استعمال کریں کھانے کے دوران۔ بہترین یہ ہے کہ پہلا لقمہ کھانے کے بعد یہ گولی کھا لی جائے۔ دوسرا اس کا مسئلہ ہے کہ یہ وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کمی کر سکتی ہے ایسے لوگوں میں جو اس کی کافی زیادہ مقدار استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو ڈوز ہے وہ 2550 ملی گرام تک ہے، 2550 ملی گرام تک ہے۔ آج سے 10 سال پہلے اس کی ڈوز 3000 ملی گرام تک تھی، لیکن جو لیٹسٹ سرچ ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس جو 2550 ہے اس کے بعد کوئی مریض کو ایکسٹرا فائدے نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ سائیڈ افیکٹس تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کی یہ لمٹ کر دی ہے کہ 2550 ملی گرام سے زیادہ استعمال نہ کی جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا کیسے مریض کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ ہم کھاتے ہیں تو یہ جگر سے جو ہے نا گلوکوز جو بننے کا نظام ہے، جو جسم میں گلوکوز کو بڑھاتا ہے، اس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے یا بند کر دیتی ہے، جس سے جسم میں شکر آنی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کرتی ہے کہ جو انسولین انسان کے لبلبے سے پیدا ہو رہی ہے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بڑھاتی ہے، اور ریزسٹنس جو ہے اس کو کم کر دیتی ہے، تو اس سے مریض کا جو سیل ہے وہ گلوکوز کو بہتر طریقے سے پک کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ تیسری جو اس میں چیز ہے وہ ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں گلوکوز جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس کی رفتار کو تھوڑا کم کر دیتی ہے، جس سے شوگر یکدم نہیں بڑھتی، شوگر یکدم نہیں بڑھتی۔ تو یہ اس کا میکانزم آف ایکشن، اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے GDF15 جو ہے گروتھ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر 15، یہ اس کی مقدار کو بڑھاتی ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کی لمبی ڈیٹیل ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے، سیل گروتھ اینڈ ڈفرینسیشن کو امپروو کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کینسر میں بھی استعمال ہوتی ہے، کینسر کے مریضوں کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ جو ہے گلوکوز اور لپڈس کا جو میٹابولزم ہے اس کو بہتر کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایپوٹوسس ہوتی ہے نا، پروگرامڈ سیل ڈیتھ، اس میں بھی یہ بینیفٹس دیتی ہے۔ تو اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ اس کی حیثیت ایک پینیسیا کی ہے، جسے ہم پنجابی اردو میں کہتے ہیں اکسیر،
یعنی ایسی دوائی اسے کہہ سکتے ہیں جس میں بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ گردے خراب نہیں کرتی. تو اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں تو اسے ضرور استعمال کیا کریں. السلام علیکم، بہت شکریہ.